حسب خیال کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں تاکہ آپ مکمل حقائق جان سکیں۔ ناظرین، منی رتنم ساؤتھ انڈیا کا نامور فلم ساز، ڈائریکٹر اور سٹوری رائٹر ہے۔ اگر آپ نے روجا، بمبے اور دل سے دیکھی ہوں تو آپ منی رتنم کے کام اور سٹائل سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ یہ چنائی میں رہتا ہے، عمر 63 سال ہے اور زیادہ تر تامل زبان میں فلمیں بناتا ہے۔ 6 نیشنل فلم ایوارڈز اور 3 بالی ووڈ فلم فیئر ایوارڈز حاصل کر چکا ہے اور حکومت اس سے پدما شری سے بھی نواز چکی ہے۔ AR رحمان جیسا موسیقار اور ملک کے مشہور و معروف اداکار اس کی فلموں میں کام کرنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ منی رتنم نے 2017 میں کاٹرو ویلڈائی کے نام سے تامل فلم بنائی۔ یہ فلم کارگل کے پس منظر پر بنائی گئی اور اس نے 2 نیشنل ایوارڈز حاصل کیے۔ رتنم اس فلم کا رائٹر بھی تھا اور ڈائریکٹر بھی اور پروڈیوسر بھی۔ کاٹرو ویلڈائی کی کہانی بھارتی پائلٹ کے گرد گھومتی ہے۔ پائلٹ کارگل کے جنگ کے دوران جہاز اڑاتا ہے، آزاد کشمیر کے علاقے میں آتا ہے، پاکستانی فوج طیارے کو ہٹ کرتی ہے اور پائلٹ خود کو ایجیکٹ کر لیتا ہے۔ وہ زمین پر اتر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے وہ پاکستانی سرزمین پر آ گرا ہے۔ پاکستانی فوج اسے حراست میں لے لیتی ہے اور راولپنڈی منتقل کر دیتی ہیں۔ فلم میں پائلٹ کو پاکستانی فوج کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنتے دکھایا جاتا ہے۔ وہ پائلٹ بعد ازاں 2 قیدی ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے اور انتہائی مشکل حالات سے گزر کر بھارت واپس پہنچ جاتا ہے۔ یہ فلم 50% سچے واقعات پر مبنی تھی۔ پاکستان نے کارگل جنگ کے دوران ایک بھارتی پائلٹ پکڑا تھا، لیکن وہ 8 دن بعد بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ فلم کی کہانی اس پائلٹ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ فلم میں پائلٹ کا رول کارتھک سیوا کمار نے ادا کیا۔ سیوا کمار اور منی رتنم یہ دونوں بھی تامل ہیں اور فلم کے ایڈوائزر ایئر مارشل ریٹائرڈ سہما کٹھی ورتامن بھی تامل تھے۔ یہ کہانی کا ایک حصہ تھا، اب آپ دوسرا حصہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ بھارتی طیاروں نے منگل 26 فروری کو جبہ کے مقام پر صبح 4 بجے بم گرائے۔ یہ بم آنے والے دنوں میں پاک بھارت ٹینشن کا ذریعہ بن گئے۔ اگلے دن پاک فضائیہ نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے۔ ایک طیارے کا ملبہ اور پائلٹ مقبوضہ کشمیر میں گرا، جبکہ دوسرا طیارہ پاکستانی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کے پائلٹ ابھینندن کو مقامی لوگوں نے پکڑ لیا۔ وہ اسے تشدد کر کے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن پاک فوج کے جوان پہنچ گئے اور یوں ابھینندن کی جان بچ گئی۔ پائلٹ 2 دن پاکستان کی میزبانی سے لطف اندوز ہوا اور یہ 1 مارچ کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کہانی کے دوسرے حصے کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرے حصے کا دوسرا حصہ ابھینندن کا والد تھا۔ ابھینندن اس ایئر مارشل ریٹائرڈ سہما کٹھی ورتھامن کا بیٹا ہے جس نے 2016-17 میں کاٹرو ویلڈائی کے شوٹنگ کے دوران بطور ایڈوائزر کام کیا۔ ایئر مارشل ورتھامن نے فلم کے ہیرو سیوا کمار کو پائلٹس کی زندگی، ٹریننگ اور مووز کے بارے میں ٹرینڈ کیا تھا۔ یہ اسے بتاتا رہا پائلٹ چلتے پھرتے اور کھاتے کیسے ہیں، یہ طیارے میں سوار کیسے ہوتے ہیں، یہ طیارے اڑاتے کیسے ہیں، اور اگر طیارہ گر جائے تو پائلٹ اپنی جان کیسے بچاتے ہیں۔ سیوا کمار نے ایئر مارشل ورتھامن کی ٹریننگ کی مدد سے فلم میں پائلٹ کا کردار نبھایا اور کمال کر دیا۔ اور آپ پھر ٹریجڈی بھی ملاحظہ کیجئے، فلم کے اسی ایڈوائزر ایئر مارشل کا اپنا بیٹا 1 سال بعد فلمی انداز میں پاکستانی سرزمین پر گرا اور پاکستانی فوج کی حراست میں آ گیا۔ ابھینندن 16 سال سے بھارتی فضائیہ کا حصہ ہے، عمر 34 سال ہے اور یہ تامل ناڈو کا رہنے والا ہے۔ والد سہما کٹھی ورتھامن فائٹر پائلٹ تھا اور یہ بھارت کی ایسٹرن ایئر کمانڈ کا چیف رہ چکا تھا۔ ابھینندن کے والدین اور گاؤں کے لوگ فلم کے کلائمیکس سے واقف تھے۔ پائلٹ کے گرنے کے بعد کے واقعات بھی ان کے ذہن میں تھے، لہٰذا یہ ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا ابھینندن کو پاکستان کی حراست میں خوفناک تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ گاؤں کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر پائلٹ کی ہجوم کے ہاتھوں گرفتاری،
مار پیٹ، آنکھیں بند کر فوجی جیپ میں سوار کرنے اور پھر ہجوم کے جیپ کے پیچھے نعرے لگانے کے مناظر دیکھیں تو ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے اور یہ لوگ مندروں میں ابھینندن کی رہائی کے لیے گھنٹیاں بجانے لگے۔ عمران خان نے ابھینندن کی رہائی کا اعلان کیا تو ان لوگوں کی جان میں جان آ گئی اور یہ ایک ایک منٹ گن گن کر گزارنے لگے۔ یکم مارچ کی رات 9 بجے پائلٹ نے واگا بارڈر کراس کیا تو لوگوں نے گاؤں میں ڈھول تاشے بجانا شروع کر دیے۔ فلمی کہانی کاٹرو ویلڈائی کا کلائمیکس ابھینندن کی بحفاظت واپسی سے ذرا سا مختلف تھا۔ فلم میں پائلٹ شدید تشدد کا نشانہ بنتا رہا اور پھر حوالہ توڑ کر بھارت پہنچا، جبکہ ابھینندن کو پاکستانی وزیر اعظم نے خیر سگالی کے تحت تیسرے دن ہی بھارت کے حوالے کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، انڈیا اگر اس کے باوجود باز نہیں آتا، یہ پاکستان کی عاجزی کو کمزوری سمجھنا بند نہیں کرتا، یہ امن کی خواہش کو پاکستان کی فراخ دلی نہیں سمجھتا اور یہ ٹینشن اگر اسی طرح بڑھتی رہتی ہے تو کیا پاکستان مستقبل میں بھی پائلٹوں کو اسی عزت اور احترام کے ساتھ فوجی یونٹو میں رکھے گا؟ یہ انہیں ان کی مرضی کی چائے پلائے گا، ان کی مرضی کا کھانا دے گا، انہیں جاگنگ اور ویٹ لفٹنگ کا موقع فراہم کرے گا، اور کیا یہ آخر میں انہیں خوبصورت نیلا سوٹ پہنا کر بھارت کے حوالے کرے گا؟ جی نہیں۔ اگر بھارت کا جنگی جنون ختم نہ ہوا، یہ اگر نارمل ہمسایہ نہ بنا تو پاکستان اگلے پائلٹس کے ساتھ ابھینندن جیسا سلوک نہیں کرے گا۔ یہ پھر کاٹرو ویلڈائی کے پائلٹ کی طرح ہجوم سے مار بھی کھائیں گے اور یہ جیلوں میں بھی اذیت اٹھائیں گے۔ بھارت کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، زندگی اور فلم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فلم میں ڈائریکٹر جب چاہتا اور جیسا چاہتا ہے کہانی کو ویسا ٹویسٹ مل جاتا ہے، لیکن زندگی میں زیادہ ٹویسٹ نہیں ہوتے۔ زندگی کے ہیرو اور ویلن واقعات ہوتے ہیں اور کردار ان واقعات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ واقعات انہیں جس طرف چاہیں اور جہاں چاہیں لے جائیں، ریاستوں کے پاس چپ چاپ دیکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہ قدرت کا خصوصی کرم تھا۔ پاکستان اور بھارت کے موجودہ ٹینشن صرف ابھینندن تک محدود رہی، ورنہ بھارت نے پاکستان کی سرحد پر 9 میزائل نصب کر دیے تھے اور پاکستان نے مقابلے کے لیے 2500 کلومیٹر تک وار کرنے والے 14 میزائل لگا دیے تھے۔ یہ پورا خطہ 27 فروری کی رات 23 میزائلوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایک شخص شرارت کر دیتا یا سافٹ ویئر کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جاتی اور کوئی ایک میزائل چل جاتا تو پھر انسانیت کو اس خطے کی راکھ سمیٹنے کے لیے کم از کم 100 سال لگ جاتے۔ یہ خطہ خون، ہڈیوں اور جلی ہوئی لاشوں کا دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن جاتا۔ اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے ایٹم بم فضا میں ایٹمی بادلوں کی چھتری بنا دیتے۔ یہ چھتری ہوا میں معلق ہو جاتی اور دنیا کا جو ملک زمین کی حرکت کے ساتھ اس چھتری کے نیچے آ جاتا وہ بھی تابکاری کا نشانہ بن جاتا، اور یوں آدھی دنیا مر جاتی اور باقی آدھی دنیا کینسر میں مبتلا ہو جاتی۔ ہمالیہ کی ساری برف باری پگھل جاتی، سمندروں کی طرح بلند ہو جاتی اور دنیا کے 58 ملک پانی کے اندر ڈوب جاتے۔ کرۂ ارض پر صرف 2 ماہ کی خوراک موجود ہے۔ تابکاری چھتری کی وجہ سے انسان 30 سال تک زمین پر اناج نہیں اگا سکتا، لہٰذا جو مر جاتے وہ سکھ پا جاتے اور جو پیچھے رہ جاتے وہ موت کی دعائیں کر کر کے زندگی گزار دیتے۔ زندگی فلم نہیں ہوتی، آپ جس کا سکرپٹ جب چاہیں تبدیل کر لیں۔ زندگی صرف زندگی ہے اور یہ بار بار ریہرسل کی اجازت نہیں دیتی۔ زندگی کی ایک غلطی انسان، ملک اور بعض اوقات پوری دنیا کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ 313، کربلا اور ٹیپو سلطان کی مثال دیتے ہیں۔ بھارت ہمیشہ ہمیں 1971 کی یاد دلاتا ہے، لیکن ہم یہ مثال دیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں ماضی تلواروں، تیروں، گھوڑوں، رائفلوں اور توپوں کا دور تھا۔ وہ ادوار 2-3 ہزار لاشوں کے بعد ختم ہو جاتے تھے، لیکن ہم اس وقت ایٹم بموں کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ 1 سیکنڈ لگے گا اور کوئٹہ سے کولکتہ تک کچھ نہیں بچے گا۔
اور پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان بھی راکھ بن جائے گا اور اس کی کہانیاں لکھنے، بولنے اور سنانے والے بھی۔ ہم ٹیپو سلطان کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے بعد اس کا نام لینے والے مؤرخ بس گئے تھے، لیکن ہم اگر 2019 میں باز نہ آئے تو پھر 2020 میں ٹیپو سلطان کا نام لکھنے اور سنانے والے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ خطہ دنیا کا مظلوم ترین خطہ ہے کہ لوگ 23 ایٹمی میزائلوں کو کاٹرو ویلڈائٹ جیسی فلم سمجھ رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے ہیرو پائلٹ جیل توڑ کر اپنی ہیروئن تک پہنچ جائے گا۔ یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں ہم موت کے ایک ایسے آتش فشاں پر بیٹھے ہیں جو اگر پھٹ گیا تو ہماری راکھ تک نہ ہوگی راکستانوں میں، اور جو اگر ابل گیا تو پھر کوئٹہ بچے گا اور نہیں کولکتہ۔ ہم کہانیوں میں بھی باقی نہیں رہیں گے، لہٰذا سنبھل جائیں۔ یہ ٹیپو سلطان کا دور نہیں، ہم ایٹم بم پر بیٹھ کر باربی کیوں پارٹی کر رہے ہیں، اور ہماری پارٹی پوری دنیا کو سلگتا جلتا کوئلہ بنا دے گی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔